اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد اور ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک. اور کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے تعلیمی سفر کا آغاز کا جو نیا سال ہے یہ اتنے مبارک دن شروع ہو رہا ہے کہ جو کہ مدینۃ العلم شہر علم ہے اس کی ولادت کا روز ہے، اور جس سے ہماری پوری فقہ جن کے نام سے موسوم ہے اور ہم جعفری کہلاتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کا یوم ولادت ہے. انتہائی مبارک بعد کے قابل یہ دن ہے آپ سب لوگوں کے لیے، اور انشاءاللہ آج جو کچھ آپ حاصل کریں گی اس کو پھر پورے سال اسی انداز سے جاری رکھیے گا. اچھا، اب آج ہم نے ایک عنوان پر، اگرچہ تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں ہمارے مدرسے کو، تو ہر سال جب بھی نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے علم سے متعلق ہی ہماری کلاسز ہوتی ہیں مختلف عناوین سے، تو اس میں آج اسی پہلو کو ایک دوسرے اسٹائل سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ آخر یہ جو طالب علم ہوتے ہیں یہ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں، یہ کسی بلند مقام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے، وہ ڈفر غبی اس طرح سے کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی وجوہات اگر ہم تلاش کریں اور اس کے بعد ان وجوہات کے برخلاف عمل کریں تو پھر کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی. تو طالب علموں کی ناکامی کی جو اہم وجوہات ہیں اس پر آج جو گفتگو شروع ہوگی، امکان یہ ہے کہ شاید آج مکمل نہ ہو پائے، اس وجہ سے اس کا پہلا درس ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ کتنا اس میں بات کی جا سکتی ہے. تو دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ جو ایک جملہ مشہور ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی جو معرفت ہے نا، اس کی جو پہچان ہے وہ اس کی ضد سے ہوا کرتی ہے. جہالت کو آپ دیکھیں تو اس سے پھر علم کی پہچان ہوتی ہے، تاریکی سے جو ہے وہ روشنی کی پہچان ہوتی ہے، یعنی یہ چیزیں آپس میں جو ضد ہیں. تو جب بھی آپ ناکامی کی وہ وجوہات جو بھی آپ سنیں گی، یہ جب آپ دیکھیں گی تو اس سے پھر خود بخود یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر ہم اس کے برخلاف عمل کریں گے تو پھر کامیابی ہمارے شامل حال ہو جائے گی. یعنی چیزوں کی جو معرفت ہے وہ اس کی ضد سے ہوتی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا، کسی نے صحیح کہا ہے کہ میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا ہے. بے ادبوں کو دیکھا میں نے کہ یہ سب یہ اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں، میں نے اس کے برخلاف عمل کیا یہاں تک کہ میں تمیزدار اور باادب ہو گیا. اچھا، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم جنت کے راستوں کی نشاندہی کرنے والا نور ہے. یہ جب جیسے جیسے آپ کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے نا، آپ کو احکامات خدا کے مطابق زندگی بسر کرنا آ جاتا ہے، اور احکامات خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ اس راستے کے اوپر چل پڑی ہیں، بہت سی پہلے سے چل رہی ہیں اور اس پہ مزید قدم کو اپنے آگے بڑھا رہی ہیں. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عالم جو ہے وہ علم کا بھوکا ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی بھوک ہے جس میں کبھی سیری نہیں ہوتی. مثلا آپ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ بھائی ہم نے بہت علم حاصل کر لیا بس اب چھوڑ دیا جائے اس کو. اس کا مطلب ہے وہ شخص حقیقی طالب علم نہیں. یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی، کیا عظیم الشان ان کی شخصیت تھی، کتنے علمی کارنامے تھے،
کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی جو بہترین سب سے بڑی لائبریری، شاید تیسری لائبریری ویسے ہے، اور دنیا اسلام کی جو ہے پہلی سب سے بڑی لائبریری انہوں نے قائم کی ہے. یعنی یہ اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ جس وقت یہ سب سے پہلے انہوں نے بولنا شروع کیا تھا تو جو سب سے پہلا لفظ ان کو بولنا سکھایا گیا تھا والدین کی طرف سے، وہ ان کی زبان پہ جاری ہوا تھا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. یعنی فتح کھول دینے والا، یعنی سعادت کی راہیں کھول دینے والا، پروردگار عالم، اور العلیم. تو وہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس نے ان کی راہوں کو بہت آسان بھی کیا علم دنیا کی، اور سب سے زیادہ بہترین علم بھی ان کو عطا کیا. تو یہ پہلا جملہ تھا جو انہوں نے اپنی زبان سے نکالا تھا. اور ان کے والد بھی جو تھے، اچھا ان کی والدہ کے متعلق، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کہ تجسس ہونا چاہیے کہ آخر یہ لوگ اتنے بڑے کیسے بن جاتے ہیں. یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی وجوہات پیچھے ہوتی ہیں. ہماری نگاہ میں فقط یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا پڑھنے لکھنے کا عادی ہو جائے تو بس وہ مقام کو حاصل کر ہی لے گا، جبکہ ایسا نہیں. بہت سی وجوہات ہیں. ان کی والدہ کے متعلق ملتا ہے کہ اس قدر محتاط تھیں بہت سی چیزوں میں کہ جس وقت شہاب الدین مرشی کا شیرخوارگی کا زمانہ تھا، دودھ پلائی کا، تو اس زمانے میں جن ایام میں نجاست کی حالت میں ہوتی تھیں اس زمانے میں ان کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، بلکہ ایک اجارے کے اوپر ایک علویہ کو رکھا ہوا تھا انہوں نے، کہ جو کہ ان دنوں میں ان کے اس بچے کو دودھ پلاتی تھی، تاکہ اس عالم میں اس کے اثرات بھی جو بہرحال ویسے تو نہیں لیکن ایک احتیاطی پہلو. والد بھی ان کے اس قسم کے تھے کہ یعنی جو پہلا لباس ان کو پہنایا تھا عالموں والا حرم امیر المومنین میں ان کے والدین ان کو پہنایا تھا. اور جو ان کی دادی تھیں شمس شرف بیگم، اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی بہت سی وجوہات ہیں اس کی، کہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ اتنے بلند مقام کو حاصل کرتے ہیں. یعنی ابتدائی تعلیم ان کی والدہ نے ان کو قرآن کی، اور مغنی اللبیب جو عربی ادبیات کی کتاب ہے اور نحو کی کتاب ہے، وہ ان کی ابتدائی تعلیم ان کی دادی نے ان کو دی تھی. تو ظاہر ہے پھر بچے کو ایسا بننا ہی ہوتا ہے، یعنی شروع سے اتنی اچھی تربیت کے ساتھ جاتا جائے تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے ایسا کہ آپ جو ہمارے والے ماحول ہیں اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اس انداز سے نکل جائے، جبکہ خاندانی پس منظر بھی اس طرح کا نہ ہو، گھر کا ماحول بھی ایسا نہ ہو عالمانہ اور تزکیہ نفس والا. تو بہرحال یہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ علمی بھوک ان کے اندر اس پاکیزگی نفس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ بلند مقامات کو حاصل کرتا ہے طالب علم. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں آیت اللہ تقی بہجت فومینی، اب ان کے بھی اگر اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ اب ویسے اگر دیکھا جائے تو دماغوں میں آتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جناب ان کے والد اور والدہ اور دادی بھی ایسے تھے. آیت اللہ تقی بہجت یہ بھی صرف 1.25 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے والد جو محمود کربلائی تھے انہوں نے ساری زندگی ان کو پال پوس کے جو ہے پھر بڑا کیا، اور خود وہ کوئی بڑے عالم دین نہیں تھے، بلکہ عالم دین ہی نہیں تھی محمود کربلائی جو ان کے والد تھے، بلکہ اپنے علاقے فومن جو ہے جس سے فومنی کہلاتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر بسکٹ بنا کر بیچا کرتے تھے. تو بعض اوقات تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ واقعتاً یعنی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ عام سے گھر کا کوئی بچہ وہ بھی اتنے مقامات کو، پھر اور پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ کس انداز سے، یعنی بہرحال دین کے اوپر اگر عامل ہو گھرانہ اور بچے کی تربیت ایسی ہوئی ہو تو پھر بچے آگے چل کر اس طرح سے بنتے ہیں علمی لحاظ سے بھی. اور جب بھی مولا علی کی جو حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ کم سنی میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری کرو، یعنی جو جتنی جلدی اس فیلڈ کے اندر آئے گا، جتنی جلدی بچپن سے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ انٹر یا بی اے کر لیتا ہے لڑکا، جب تک اس کی شخصیت بھی کافی وہ ہو چکی ہوتی ہے، بن چکی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں تبدیلی کا بھی امکان نہیں ہوتا. اور جو ہمارے یہاں بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ پڑھائی لکھائی میں اچھے ہوتے ہیں ان کو دنیاوی علوم کی طرف ڈالا جاتا ہے، جو دینی یعنی جو بالکل ڈفر غبی نہیں چل کے دے رہا ہے پڑھائی میں، نہیں پڑھ کے دے رہا ہے، اسے چلو اسے دینی کسی مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کھاکا مالے گا. تو یہ والی چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے بہترین جو پڑھائی میں اور زیرک ہوشیار فتین بچے ہیں ہمارے،
ان کو علم دین میں آگے اگر آپ لے کر آئیں گے تو پھر اس کی اچھی پروڈکٹ معاشرے میں نظر آئے گی. اب جو ہمارے یہاں اچھے علماء نظر آتے ہیں وہ اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے آگے جاتے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ توفیقات ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر زیادہ تر وہی ہوتا ہے نا، خام مال جو کروڈ فارم میں آپ پرووائڈ کریں گے وہی دوسری طرف سے پروڈکٹ بن کے اسی کی باہر آئے گی. اچھا مال پرووائڈ کریں گے، خام مال اچھا ہوگا تو پروڈکٹ بھی اچھی بنے گی. تو بہرحال ایک یہ ہے کہ کم سنی سے انسان جو ہے علم حاصل کرتا جائے اور اخلاص کے ساتھ بالکل علم دین کے اندر. دیکھیے بہت اہم بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، خدا کے حکم سے اس کے دل میں علم و حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے جو اس کی زبان سے جاری ہوں گے. اخلاص یعنی ہر جو آپ علم دین حاصل کرنے یہاں پر آئی ہوئی ہیں مکمل اخلاص کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ میں بڑی اچھی مجلس پڑھنا سیکھ جاؤں، لوگ میری بڑی واہ واہ کریں گے اور میری بڑی تعریف ہوگی. بہت ساری اس طرح کی طالب علموں کے ساتھ دنیاوی نیتیں آ جاتی ہیں. یہاں پر مثلا کسی بھی بچے سے بھی آپ پوچھیں تو وہ یہ اس کا پہلے سے ہی مقتدی اور رہنما بننے کی ٹھانی ہوتی ہے اس نے کہ مثلا بڑے ہو کیا بنو گے، کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا. بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ کہتا ہے مثلا میں عالم دین بنوں گا تاکہ میں لوگوں کو جو ہے نا علم سکھاؤں. یعنی شروع سے ہی نیت اس کی یہ ہے کہ میں رہنما بن جاؤں، جبکہ اصل علم حاصل کرنے کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں، میں صحیح اپنی آخرت کو حاصل کر لوں صحیح طرح سے عمل کر کے. یہ اخلاص والی نیت ہے. اس میں فی الحال دوسری نیتوں کو نکال دینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اس کے نیتیں تقاضا کرتی ہیں کہ پھر وہ دوسروں کو بھی یہ بات بتائے، اکیلا ہی جنت میں کیوں جائے، اوروں کو بھی ساتھ لے کر جائے. لیکن شروع سے یہ نیت نہ ہو کہ وہ رہنما بننا ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے اور خود کو کی طرف دھیان ہی نہیں. یعنی خود کو چاہے جزام ہوا ہو، دوسروں کے زکام کے اوپر اس کو ہنسنا ہے اور ان کے اوپر تنقید کرنی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اخلاص سے نیت ہونا چاہیے. ابھی سے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیجئے. ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ناکامی کی وجوہات، ابھی ذرا اس کا ایک تمہید ایک لحاظ سے چل رہی ہے. اب پھر وہ دیکھیے جب علم کا یہ انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ جو ہے کسی بھی، ابھی ہم نے اس سے پہلے جو حدیث بیان کی کہ اس کی ایسا بھوکا ہوتا ہے جو کبھی سیر ہی نہیں ہوتا ہے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، اب دیکھیں ان کے علماء جو ان کے درس خارج وغیرہ کے اندر بیٹھتے ہیں، خود سفید داڑھیوں والے ہیں، ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ 2 3 4 سال بس پڑھ لیے، اس کے بعد مدرسے کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، بس پھر اس کے بعد تو گویا پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی یعنی تقریباً 65 سال سے نجف میں، شاید ایک دفعہ شاید بیچ میں کبھی پاکستان آئے ہوں، اس کے بعد سے یعنی جو گئے تو اس قدر علم کے اندر جا کر اس کے اندر یعنی علمی دنیا کے اندر وارد ہوئے کہ اس کے بعد سر اٹھانے کی ان کو فرصت نہیں ملی. ویسے تو جالندھر کے علاقے کے ہیں لیکن یہاں جامعۃ المنتظر جو لاہور میں ہے وہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد پھر یہ چلے گئے تھے اور تمام تر سختیاں بھی اٹھائیں. 1999 میں جب حملہ ہوا تھا وہاں پر اور ان کے دفتر کے صدام کے حامیوں نے حملہ کیا تھا اور ان کے دفتر کے 3 افراد بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تھے اور خود آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی زخمی ہو گئے تھے اس میں. تو تمام سختیاں بھی اٹھائی ہیں، کتنے خطرناک ترین ادوار بھی انہوں نے دیکھے لیکن اس علمی دنیا کو انہوں نے چھوڑا نہیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے ایک علمی سفر جو جس میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے پھر اس کی وہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی. اور ان کا ہر سال تقریباً ہم تذکرہ کرتے ہی ہیں. یعنی جو تاریخ تشیع کے اندر جو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے پہلی خاتون مجتہدہ اصفہان کی تھیں بیگم نصرت امین اصفہانی، بانو نصرت امین اصفہانی کے نام سے. اور انہوں نے وہ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے ایک مکمل تفسیر قرآن لکھی تھی مخزن العرفان کے نام سے، یعنی پہلی خاتون ہے. اور وہاں مجتہدہ تھیں آیت اللہ عبد الکریم حائری جنہوں نے نجف یہ قوم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، آیت اللہ کاظم شیرازی وغیرہ، انہوں نے ان کو اجازہ اجتہاد دیا تھا. تو بہرحال یہ کہ آخری عمر تک اس طرح سے یعنی کوئی بھی شخص کوشش کرے نا تو وہ علمی اس دنیا کے اندر بہترین اپنا جو ہے کام بڑھا سکتا ہے، آگے علمی دنیا میں بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. ہمارے ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا طالب علم کی ناکامی کے وجوہات. وہ یہ کہ ایک مایوس کن سا اس کا ایک رویہ ہوتا ہے.
یعنی کوئی اپنا ویژن بڑا نہیں رکھتا، اپنے مقام کو میں آگے سے آگے علم حاصل کر لوں. خواتین بھی یہ سوچتی ہیں مرد کر تو رہے ہیں، علماء علم حاصل کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علمی طور پہ آگے جانے کی. تو یہ بانو نصرت امین اصفہانی آپ دیکھیں کہ وہی جس طرح اور عورتیں بزرگی کی تک پہنچتی ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح سے. اور وہ میں اکثر ہر دفعہ تذکرہ کرتا ہوں، واقعتاً قابل تقلید ہے ان کی بات کہ کسی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں پچھلی بار بھی میں نے ایک دفعہ ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے 9 بچے تھے، 8 بچے تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. اپنی زندگی میں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ جس کے پے در پہ بچے اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں اور خاص بیماری کا شکار ہو کر، پھر ایک بچہ کو ان کا صرف سروائیو کیا تھا اور اس سے پھر جو ہے نسل آگے بڑھی. تو بہرحال یہ کہ بانو نصرت امین اصفہانی اتنے مصائب بھی انہوں نے اس انداز سے دیکھے، لیکن علمی طور پر آگے سے آگے بڑھتی چلی گئیں. تو بہرحال یہ قابل تقلید ہے. یہ بہت سی ان لوگوں کی مثالیں سامنے رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں ذرا سا کچھ ہوتا ہے بس فوراً مدرسہ خیر آباد کہتے ہیں، ذرا سی گھر کے اندر کوئی سختی اور پریشانی آئی، ذرا شوہر نے منع کر دیا، ذرا ساس نے کچھ کہہ دیا، یا اور گھر میں والدہ نے کچھ کہہ دیا کہ تم تو گھر کے کچھ کام ہی نہیں کرتی اور ناراض ہو کے اپنے مدرسہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر علم دین کا ساتھ چھوڑ دینا. یہ ایک بہت ہی، ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا، یہ بھی طالب علم کی ناکامی کی وجوہات میں سے ہے کہ استقامت ہی نہیں آ پاتی اس کے اندر. تو انسان جو سختیاں آتی ہیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہے تو پھر علم اس کو حاصل ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ علمی گفتگو تسبیح الہی ہے. یعنی ایسے ہی جیسے آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہو، ابھی جو آپ بیٹھی ہیں اور آپس میں بھی جو آپ ایک دوسرے سے علمی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی جیسے آپ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ رہی ہیں، یعنی وہی آپ کو تمام اس کے ثواب، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب و فوائد آپ کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ آپس میں مسئلے مسائل کچھ ڈسکس کر رہی ہیں، کچھ عقائد کی باتیں ڈسکس کر رہی ہیں، کوئی بھی دینی بات ڈسکس کر رہی ہیں، وہ تسبیح الہی کا درجہ رکھتی ہے. اور یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علمی مذاکرہ درس ہوا کرتا ہے اور درس بہترین نماز ہے. یعنی یہ جو درس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں ایسے ہی جیسے آپ حالت نماز میں، یا علم دین جو آپ حاصل کر رہی ہوتی ہیں، علمی مذاکرہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی بھی اس قسم کی بات نہ ہو، ایسا ہو جیسے کہ واقعتاً یعنی ادب، تمیز، احترام کے ساتھ وہ علمی مذاکرہ ہو. اس پہ بھی آگے چل کر ہماری گفتگو ہوگی کہ گروپ ڈسکشنز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کو، ایسے ہی جیسے آپ نماز پڑھ رہی ہیں. تو اچھا، اب جو طالب علموں کے اگر آپ دیکھیں ناکامی کی جو اہم وجوہات ہیں، اور تو میرے اعتبار سے جو بہت سارے فہرست بات ہے نا، وہ ان کے وقت کا ضیاع ہے. اتنا وقت ضائع کرتے ہیں دینی طالب علم، اتنا وقت ضائع کرتی ہیں دینی طالبات. آپ پچھلی زندگی اپنی آپ اٹھا کر دیکھیں، یعنی 24 گھنٹے، یعنی سوائے فضولیات کی اگر آپ بالکل اس لحاظ سے دیکھیں، کوئی اس کے اندر ایسی کوئی پروڈکٹیو چیز معاشرے کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لحاظ سے کوئی ایسی کوششیں ہم کو نظر نہیں آتی. یعنی مسلسل وقت کا ضیاع ہے، مسلسل وقت کا ضیاع ہے. طالب علموں کے ساتھ یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے اس زمانہ طالب علمی جو جس میں ان کی کوئی اور ایکسپیکٹیشن بھی ان سے نہیں ہے، جیسے بہت سی خواتین ایسی ہیں ان کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں، ابھی تک کوئی ایسی ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، تو وہ پھر بھی جو ہے وقت کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. یہی ابھی آپ نے ان کا بیگم نصرت امین اصفہانی کا جو ابھی ذکر سنا، اصفہان کے اندر، اصفہانی کی تھیں، اصفہان میں تخت فولاد کا جو علاقہ ہے وہاں ان کا مقبرہ بھی ہے. تو ابھی جو آپ سن رہی تھیں کہ ان کے بچوں کی جو ہے مسلسل وفات ہوتی رہی، تو علم دین حاصل کرنے کا اس زمانے میں بھی سلسلہ ان کا جاری تھا. جب ایک بچے کی وفات ہوئی تو جو ان کو پڑھانے کے لیے ایک عالم گھر کے اوپر آتے تھے، انہوں نے سوچا کہ آج تو بچے کا انتقال ہوا ہے، وہ کہاں پڑھیں گی؟ تو اس دن وہ نہیں آئے. تو بانو امین اصفہانی نے اگلے ہی دن کوئی ایک آدمی ان کے گھر بھجوایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ آج پڑھانے تشریف نہیں لائے. وہ بھی حیران رہ گئے کہ ابھی کل ہی بچے کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے کہا اس سے یہ تو اللہ کی جو ایک مصلحت ہے اور رضا الہی ہے، علم دین کا تو سلسلہ نہیں رکنا چاہیے.
تو وہ اگلے دن سے ہی انہوں نے علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ ویسے ہی اس انداز سے شروع کر دیا. تو یہ اتنی تو پھر دیکھیے پھر وہ یعنی شخصیت بھی بن کے آتی ہے سامنے, پھر علم کے اندر انسان آگے بھی بڑھتا ہے, یعنی وہ اس طرح سے چھٹیاں کرنا اور اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے وقت کے متعلق یہ بات بہت اچھی کہی جاتی ہے کہ وقت کے لیے اللہ نے ایک ایسی عادلانہ تقسیم کی ہے کہ ہر شخص کو بالکل مساوی وقت دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو تو اس کے لیے 48 گھنٹے کا دن ہو جائے اور ہمارے لیے مثلا 24 گھنٹے کا ہو. بالکل وقت کی عادلانہ تقسیم پروردگار عالم کی طرف سے ہے. وہی 24 گھنٹے آیت اللہ سیستانی کے پاس ہیں, وہی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, وہی 24 گھنٹے آیت اللہ خامنئی کے پاس ہیں اور دیگر مراجع عظام جو ہیں ہمارے ان کے پاس ہیں, اور وہی آپ کے پاس ہیں. ہر شخص کے پاس اللہ نے ایک ایسا وقت کی عادلانہ تقسیم کی ہے اور ہر شخص کے لیے میدان کو بالکل کھلا چھوڑا ہے. واقعتاً دیکھا جائے بالکل مساوی تقسیم. تو لیکن اس میں یہ کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے وقت کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب جیسے آیت اللہ سیستانی کو ہی آپ لے لیجئے, یعنی بچپن سے لے کر ابھی آگے چل کر ان کا بھی اس کا تذکرہ آئے گا, یہ دونوں ان کے بیٹے, ان کی بھی ایسی تربیت کی کہ اس وقت مراجع میں بہت ہی کم یا شاذ و نادر ایسے ہیں, بلکہ شاید یہ اکیلے ہی ہوں کہ آیت اللہ سیستانی مرجع تقلید ہیں, اور ان کے بعد ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی یہ بات سننے میں آ رہی ہے اہل خبرہ کے یہاں سے کہ ان کے بھی بڑے برائٹ چانسز ہیں آگے کبھی مرجع وقت بننے کی, جو سیدھے ہاتھ پہ آیت اللہ رضا سیستانی. اچھا یہ تصویر ایسا نہیں کہ انہوں نے کہیں یہ بنائی گئی ہے, یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے پوز دے کے 3 افراد نے کوئی تصویر کھنچوائی ہو. تو بہرحال لیکن یہ باقر سیستانی ہیں لیفٹ سائڈ پہ, اور یہ رائٹ سائڈ پر رضا سیستانی, ان کا اپنا درس خارج. اچھا ان کی بھی اس لحاظ سے تربیت کی, آگے بڑھایا اپنے علم کے ساتھ ساتھ, اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ درس خارج کا وہ ایک زمانہ تھا. آیت اللہ سیستانی نے درس خارج کے 3 دورے مکمل کیے, تقلید سے لے کر دیات تک. باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر 35 سال بھی ایک دورے کے اندر لگ جاتے ہیں, لیکن آیت اللہ سیستانی یعنی ان منفرد علماء اور مجتہدین میں سے جنہوں نے درس خارج کے 3 دورے مکمل کیے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دورہ بھی مکمل نہیں ہونے پاتا اور مجتہد کا انتقال ہو جاتا ہے, یعنی اتنی طوالت اس کی ہوتی ہے. تو آیت اللہ سیستانی کے جو بیٹے رضا سیستانی ہیں ان کا بھی درس خارج ہے, بلکہ ان رضا سیستانی کے جو بیٹے ہیں یعنی آیت اللہ سیستانی کے پوتے, انہوں نے پورے عراق کے اندر ٹاپ بھی کیا تھا انٹر وغیرہ کے امتحانات میں, اور پھر تمام یونیورسٹیز نے ان کو آفر دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, میں اس دنیاوی تعلیم کی طرف نہیں جاؤں گا, اور میں اپنے باپ اور اپنے دادا کی سیرت یعنی آیت اللہ سیستانی اور اپنے والد رضا سیستانی کی سیرت کے اوپر چلوں گا اور اسی راہ اجتہاد پہ قدم آگے بڑھاؤں گا. اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے پہلے تو ایک عمومی ایک درس ہوتا تھا ان کا, وہ تقریباً اب درس خارج جیسا ہی ہو گیا ہے, یعنی وہ بھی اسی اجتہاد کی لائن میں آیت اللہ سیستانی کے پوتے بھی آ چکے ہیں. یعنی ایک بالکل ایک سلسلہ جو اس بچپن کے زمانے سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا آیت اللہ سیستانی کا, اور اپنی نسل کے اندر بھی اس انداز سے انہوں نے جاری و ساری جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور بچپن سے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے حضرت امام حسن علیہ السلام ہمارے فرماتے تھے کہ ایک دن امام حسن نے اپنے اور اپنے بھائی کے فرزندوں کو دعوت دی اور فرمایا تم آج قوم کے چھوٹے بچے ہو اور امید ہے کل قوم کا مستقبل ہوں گے, پس علم حاصل کرو. جو علم کو حفظ نہیں کر سکتا وہ لکھ کر اپنے گھر میں محفوظ کرے. یعنی امام نے بچپن سے یعنی جتنی ارلی ایج سے انسان کوشش کرے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے جیسے کہا جاتا ہے نا تقریر کرنا, جو انسان بچپن سے جو تقریر کرنا سیکھ جاتا ہے وہی آگے چل کر کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, اور جتنا بڑا ہو کے تقریر کرنا سیکھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے جیسے کہا جاتا ہے نا لڑکپن سے ڈرائیونگ سیکھ جاتے ہیں, بہترین ڈرائیونگ کرتے ہیں, اور جو بڈھے ہو کے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی مشکلات ان کو ہوتی ہیں. تو علم دین میں بھی یہی ہے کہ بالکل ابتدا سے ہی اپنے گھر کے بچوں اطراف ان کو کوشش کر کے اس طرف لے کر آئیں. یہ نہیں کہ سب چیزوں کو چھڑوا دیں, یعنی باقاعدہ طور پر علم دین ابھی سے حاصل کر لیں. وہ تو جب تک وہ بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہیں تب تک وہ تقریباً تمام چیزیں ان کو پتہ چل چکی ہوتی ہیں, ان واجبات اور حرام وغیرہ,
اور یہاں ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ 80 90 سال کے ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے ابتدائی مسئلے جو کبھی ہمارے پوسٹ میں آتے ہیں وہ ہم سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا یا تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو بس یہ جتنی بھی جلد ہو سکے، یعنی اس وقت کو آپ جو بھی جس پہ بھی آ جائے کوئی شخص، جتنی جلدی عمر میں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی، ان کے متعلق جو سلمان محمدی جن کو کہا جاتا ہے، ہمارے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا اللہم صلی علی محمد، کہ فرماتے ہیں کہ سلمان نے اول و آخر کا سارا علم حاصل کر لیا، اور یہ ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور سلمان ہم اہل بیت میں سے. تو سلمان نے اول و آخر کا سارا علم حاصل کر لیا ہے. تو سلمان کوئی بچپن سے علم حاصل کرنے والے نہیں تھے، لیکن جب توفیق ملی، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کا بھی بڑا زبردست ان کا واقعہ ہے کہ کتاب جو ان کے والدین جو نے گھر کے اندر کہیں رکھی ہوئی تھی، اس میں کہیں آخری زمانے کے پیغمبر کا تذکرہ تھا پیشن گوئیوں میں، وہ انہوں نے کہیں طاق پہ سے جھاڑ واڑ کے اتاری تھی اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی پائی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے ان کی تلاش کا کام شروع کیا اور پیغمبر اکرم تک پہنچے اور ایمان کے 10 کے 10 درجے کے اوپر فائز ہو گئے. اور یہ والی جو روایت ہے نا کہ سلمان نے اول و آخر کا سارا علم حاصل کر لیا، یہ معتبر ترین روایات میں سے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ روایات عام طور پر ضعیف ہیں یا کوئی اور اس کے اندر، نہیں، یہ معتبر روایات کے اندر سے. تو اول سلمان جیسا جو شخص ہے وہ آ کر علم حاصل کر رہا ہے اور اکتفا نہیں کر رہا ہے. تو یعنی ہمیں چاہیے کہ ائمہ کے جو اصحاب ہیں ان کی بھی پیروی کریں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ابھی آپ نے جو دیکھا کہ ناکامی کی وجوہات کے اندر سے ایک وقت کا ضیاع تھا. ایک تو وقت کا عمومی ضیاع ہوتا ہے، مثلا گھر میں ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، بلا وجہ ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک مختلف ڈرامے جس میں بس وہی ساس بہو کے آج کل کے جو ہے وہ مختلف جو اس طرح کے لڑائی جھگڑوں کے ڈرامے چل رہے ہیں اور انتہائی احمقانہ قسم کے. تو لیکن دوسرا ایک اور ضیاع ہے، وہ ہے علمی اداروں سے وابستگی کے بعد وقت کا ضیاع. یعنی جو یہاں جب اب آپ آ گئی ہیں، جب یا مختلف علمی مدارس یا اداروں کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کر بھی وہ ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں. جبکہ بھرپور ٹائم ان کو زمانے کا، وہ پیریڈ کا، یہ زیادہ عرصے نہیں رہ پائے گا. بہت ہی کم ایسی خواتین ہیں ہمارے پاس کہ جو ابتدائے مدرسہ سے اب تک شاید ہی کچھ ایک رہ گئی ہوں یا باقی انٹرنیٹ وغیرہ سے استفادہ کرتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ بڑا ٹائم ہوتا نہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، دوسرے شہروں میں چلے جاتی ہیں اور مسائل گھر کے ہو جاتے ہیں ان کے. تو یہ جتنا بھی وقت آپ کے پاس 2 3 4 سال کا بنتا ہے، اس کو بہترین پروڈکٹیو طریقے سے آپ گزار لیں اور اس کو ضائع نہ کریں کم سے کم. یعنی یہ بہت ہی ویسی بات ہے بری کہ انسان ایک علم دین کی راہ کے اوپر آ بھی گئے، تب بھی وہاں آ کر بھی ادارے کے اندر وقت ضائع کر رہا ہے. اچھا دیکھیے، ایک چیز ہوتا ہے، یہ آیت اللہ بشیر نجفی کا جملہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مدرسے میں پڑھنا اور ایک ہوتا ہے مدرسے میں پڑھے رہنا. تو وہ خود فرماتے ہیں کہ نجف میں بھی بہت سے طالب علم جو آتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ یہاں مرنے کے لیے آتے ہیں. مرنے کی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بس یہیں رہیں گے، کھاتے پیتے ہیں اور شہریہ ویریہ مل رہا ہوتا ہے، بہترین فضا ہوتی ہے نجف کی، اور کربلا جا رہے ہیں اور جو ہے نا ایک روحانی ایک ماحول ہے، بس اسی کے اندر وہیں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں اور پھر انتقال کر جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ پڑھے رہنے والے افراد ہیں. کچھ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی پڑھ لیا ہے، اب اپنے ملک واپس جانا ہے، اب خدمت کرنی ہے دین کی. اب جو ہے ان کے سامنے ایک بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے ان کے سامنے. تو مدرسے میں پڑھے رہنے کے بجائے انسان نہ اس پیریڈ کو پروڈکٹیو طریقے سے گزارے اور کوشش کرے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ جو ہے علم حاصل کرے. یہاں تک کہ مثلا ابھی تو مجھے پتہ نہیں کہ آج آپ لوگ وین وغیرہ میں آئی ہیں اپنی سواری، تو انسان وہ جو سواری والا پیریڈ بھی ہوتا ہے نا، اس کو پروڈکٹیو بنائے. یعنی میں ویسے ہی اپنا ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. مثلا تقریباً مجھے 40 منٹ یہاں پر کی ڈرائیو پہ یہاں پر آنا پڑتا ہے مدرسے. تو اس 40 منٹ کو بھی کیوں ضائع کریں؟ کچھ نہ کوئی عالم کی کوئی تقریر، کوئی درس یا اس طرح سے سنتے ہوئے مثلا میں آؤں اور 40 منٹ سنتے ہوئے جاؤں تو 1.5 گھنٹے کا ایک مکمل فل، یعنی آپ کو پڑھانے کے علاوہ خود علم حاصل کرنے کا بھی میرے پاس ایک اچھا گولڈن ٹائم ہوتا ہے. تو وہ کوشش کریں کہ آپ بھی مثلا کوئی بھی آپ کے پاس ہو، کان میں آپ نے لگایا،
اور جو ہے سنتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. اگر آپ وین میں بھی بیٹھے ہوئی ہیں اپنی ہم درسوں سے بجائے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں اور فضول باتیں کرتے ہوئے آئیں, کوئی نہ کوئی علمی ڈسکشن کرتے ہوئے آئیں, یعنی ہر لمحہ اور ہر لحظہ علم حاصل کریں. ایک کتاب, کاپی, ڈائری ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. کسی بھی مجلس میں آپ جائیں, کچھ ہو, آپ فوراً کوئی نقطہ ہو, اہم چیز ہو, علمی باتوں سے مسئلہ ہو, کوئی اس کو نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس. یہ کچھ ہی عرصے بعد ایک خزانہ آپ کے پاس ہو جائے گا, چند سالوں کے بعد ہی, اور یہ ساری زندگی پھر آپ کے کام آئے گا. آگے چل کر اس کا بھی آئے گا کہ طالب علموں کے لیے ان ڈائریز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے, ان نوٹس کی, کہ آپ کو انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا. تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں. یہ 2 سال جو آپ مدرسے میں ہیں, اس میں آنا جانا, رستہ, درمیان کا جو پیریڈ ہے, اس کے اندر بھی آپ مکمل علم حاصل کریں. اب دیکھیں, وقت بالکل اگر انسان ضائع نہ کرے. آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی لبنان کے تھے, سینکڑوں کتابیں لکھی, سینکڑوں کتابیں, سینکڑوں مقالات, سینکڑوں آرٹیکلز ان کے ہیں. اور یعنی جس وقت یہ بیمار بھی تھے تو اپنا بستر بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے پاس رکھوایا ہوا تھا. اور آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی جس وقت یہ ہاسپٹلائز تھے, کینولا وغیرہ لگا ہوا ہے اور زندگی کے آخری ایام تھے, تو اس زمانے میں, ویسے میں پہلے یہ بتا دوں کہ ان کی کتاب پچھلی بار بھی شاید اس کا تذکرہ ہوا تھا ایک کلاس کے اندر, کہ سیرت پیامبر اعظم کے نام سے رسول اللہ کی سیرت کے اوپر, یعنی 1 سال ایران کے اندر جو جتنی کتابیں چھپتی ہیں اس میں بیسٹ بک کا ایوارڈ اس کو ملا تھا سیرت پیامبر اعظم کو. وہ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی کی درود بھیجیے محمد والے آخری ایام میں یہ سیرت امام حسین علیہ السلام لکھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت کیوں ضائع کریں, بلکہ کہتے تھے میرے پاس وقت کم ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ زندہ نہیں بچوں گا, تو میں یہ جو کام امام حسین کی سیرت والا ہے کہیں یہ نامکمل کتاب نہ رہ جائے. تو ہاسپٹل کے اندر اسی بیماری کی حالت میں اس کتاب کو انہوں نے مکمل کیا, اور مکمل کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی, یعنی علماء کی سیرت ہے کہ وقت کا بالکل ضیاع نہیں کرتے تھے اس طرح سے. بہت سارے ہمارے دیکھیں بزرگ بھی ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. مثلا کوئی بزرگ ہیں, اس نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا. یعنی کوئی نہ کوئی انسان وقت کو ضائع نہ کرے, کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو چیز کرتا رہے وہ. اچھا, فضول معلومات, یہ طالب علم کے لیے کہ بہت ہی زیادہ ایک ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو بالکل فضول معلومات جو ہے وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے, فضول معلومات کا حصول. اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں, آپ دیکھیں اتنی عام چیزوں کی معلومات کا اتنا حاصل کرنا اب ضروری بھی نہیں ہے. اب جو جسٹ ہر چیز آپ کی 1 فنگر کلک اوے ہے, یعنی بس آپ ایک اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے, کوئی بھی چیز کبھی بھی, اور فوراً آپ گوگل کر کے اسے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ آپ کو فضول چیزوں کی معلومات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میری جان پہچان میں خاتون ہے, آپ ان سے یعنی میں بھی بعض اوقات حیران رہ جاتا ہوں کہ بھائی ان سے کوئی بھی چیز آپ کہیں کہ جناب یہ فلاں, مثلا یہ دروازے میں جو جالی لگی ہوتی ہے تو وہ اس کی ساری اقسام بیان کریں گی کہ مثلا یہ پلاسٹک کی کون سی ہوتی ہے اور فلاں کون سی ہوتی ہے, کس میں زنگ لگتا ہے, کس میں نہیں لگتا ہے, کون سی دکان پہ ملے گی صحیح, کون سی میں نہیں لگے گی, کہاں ریٹس اس کے ایسے ہیں, کہاں کم ہے. یعنی بہت سی چیزیں میرے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنی معلومات حاصل کر کے پہلے سے رکھنا, یہ اپنے دماغ کو ایک فضول ایک جب انسان بس وہ چیز کی خریداری کرنے کے لیے جائے تو ادھر ادھر ایک لوگوں سے پوچھ لے, لیکن اتنی معلومات آپ پہلے سے ہر چیز کی حاصل کر کے, پلمبنگ کا اگر آپ ان سے پوچھیں تو سارے پائپوں کی اقسام بھی آپ کو بتا دیں گی, کون سا والا ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ عام کپڑوں اور ان تمام چیزوں کی بھی معلومات, یہ آپ کو یہ کوئی ضروری نہیں. یہ آپ کا دیکھیے برتن کے اندر کوئی چیز اس وقت ڈالی جا سکتی جب وہ کچھ خالی ہو, وہ فضول معلومات سے پورا بھرا ہوا ہے, اس میں کہاں علم آپ جو ہے وہ ڈالیں گے, اس کے اندر جگہ ہی نہیں ہے اس کے اندر, خالی کریں اس کو. بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ جاننا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. ہمارے جو بچے اور جوان ہیں جناب, ان کے پاس آپ ان سے پوچھ لیں کہ کون سے کھلاڑی کا کس سن کے اندر کون سا اسکور تھا اور وہ کب کیا ہوا تھا, وہ ساری چیزیں یہ سب فضول قسم کی معلومات ہیں. تو فضول معلومات سے یہ اپنے آپ کا پیچھا چھڑانا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گمراہ کرنے والا علم ہے, جو علم تمہاری اصلاح نہ کر سکے, اسے روایات میں کہا گیا ہے کہ گمراہی والا
وہ علم جو ہے وہ گمراہی والا ہو جاتا ہے، یعنی جو اصلاح نہ کر سکے وہ گمراہی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بہرحال بہت ساری جو فضول معلومات ہیں اس میں گمراہی کرنے والے علم ہیں، بدترین علم وہ ہے جو تمہاری ہدایت کو تباہ و برباد کر دے، روایات کے اندر یہ بھی آیا۔ اور یہ الگ سے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ جس علم کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہ، اس میں اپنے آپ کو مشغول مت کرو۔ امام کہتے کہ نہیں وہ جتنا علم ہر چیز کے متعلق حاصل کرو، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ نا اتنے ایسے علوم آپ حاصل کریں، ایسی چیزیں حاصل کریں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور واجب ترین وہ علم وہ ہے کہ جس پر عمل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، یہ بھی ہمارے ساتویں امام کا جملہ ہے، واجب ترین علم، یعنی انسان وہ علم حاصل کرے آخرت میں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے اس کا پوچھا جائے۔ ایسی چیزوں کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں کبھی کبھار کہ جناب ہمیں بالکل ہی یعنی اس کا کوئی نہ آخرت میں پوچھا جائے گا نہ کسی، اور بہت سے علوم میں بھی ایسے پڑ جاتے ہیں آپ، بہت سے دیکھیے علوم جو ہیں ایسے ہیں کہ ان کا نہ آخرت میں کوئی پوچھا جائے گا آپ سے، لیکن آپ پھر بھی اس کو حاصل کیے چلے جا رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے زندگی ہماری محدود ہے، علم کا بہترین حصہ حاصل کر لیجیے۔ محدود زندگی، یہ محدود زندگی دیکھیں آدھے سے زیادہ تقریباً آپ لوگ یہاں پر گزار چکے ہیں اپنی عمر، تو اب یہ زندگی اب اس کو میں کیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں آپس میں اگر کوئی یہ بات واقعی حاصل کر لے نا کہ کتنی کم مختصر انسان کی زندگی ہوتی ہے، اس میں وہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، لوگوں کی برائیاں دل میں لے کے اس نے رکھی ہوئی ہیں، اور الٹے سیدھے ایسے کورسز کر رہا ہے بعض اوقات جس کا کوئی بظاہر فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جناب یہ کیا ہے، یہ بس ایسے ہی بی اے ایم اے اور یہ کرتے چلی جا رہی ہیں خاتون، مثلا کوئی بھی یعنی کوئی ہدف نہیں ہے ان کے پاس، بس ایسی کیا کریں تو چلو یہ ادھر ادھر جانا لگا رہے گا، یعنی بس ایسی اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ نہیں تو ایسی جناب جرمن لینگویج کا کورس کر رہی ہیں مثلا، یا جناب فرینچ لینگویج کا کورس ہو رہا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز جو بظاہر کوئی اس کا تک نہیں ہے، نہ عام زندگی میں آگے چل کر کوئی ان کا کوئی ایسا، یعنی ایسے علوم کے اندر اپنے آپ کو ڈال لینا۔ زندگی بہت محدود ہے، چھوٹی ہے، اس میں بیسٹ بہترین جو آخرت میں فائدہ پہنچانے والے علوم ہیں وہ آپ کو حاصل کرنے، جس کا بھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا۔ علم فقہ حاصل کریں، اللہ کے احکامات کے اوپر کیسے عمل کریں۔ عقائد کا تو ایک دفعہ علم حاصل کر لینا کافی ہوتا ہے، وہ عام طور پر سب کے ٹھیک ہی ہیں ماشاءاللہ۔ اخلاقیات اپنی بہتر سے بہتر بنانی ہوتی ہے، تو یہ دو ایک علوم تو خاص طور پر ایسے ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی ایکسیپشن ہی نہیں، سب کو حاصل کرنے، تو بہترین حصہ حاصل کر لیجئے اور اس کے بعد پھر اس میں مزید ترقی بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے چلے جائیں۔ تو زندگی محدود ہے، بہترین حصہ اس کا حاصل کرنا ہے۔ خاص طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہ ہے، یعنی فقہی احکام، فقہی آپ کو چاہیے کہ فقہ کے اعتبار سے یعنی دینی احکام، اللہ کے احکامات کیا ہیں، میں دنیا میں زندگی کیسے گزاروں، ہر چیز کے متعلق آپ کے پاس حکم شریعت اور حکم پروردگار جو ہے آپ اس کا علم حاصل کریں۔ تو یہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کے اندر گرفتار ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، جو سب سے ویسے تو تفصیلی ان کا وہ ہے، تو لیکن آخر میں انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد کی حفاظت کیجیے، اور اس کے بعد ان کو مسائل دینی، حلال و حرام اور معارف اہل بیت کی تعلیم دیجیے۔ یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں ہر شخص کو، جو بھی عالم ہو یا مبلغ ہو، طالب علم ہو، اس کو یہ والی چیزیں جو ہیں کرنی ہیں خاص طور پر، یعنی لوگوں کے عقائد کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے بعد حلال و حرام کا علم، واجبات کیا ہیں، حرام کیا ہیں، عبادات کیسے انجام دینی ہے وغیرہ، اور دین عام زندگی میں اسلام کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور معارف اہل بیت، فضائل اہل بیت اور اہل بیت کی شان کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا، یہ ایک مبلغ، عالم دین اور طالب علم وغیرہ کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے کہ اسے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ آپ کی مین پرائرٹی ہونی چاہیے، بجائے کہ بہت سارے ایسی باتوں کی طرف آپ گرفتار یا ایسے مطالعات کی طرف چلی جاتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ آپس میں گروپ ڈسکشنز ٹائپ کے بھی ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا اس انداز سے رکھیں، سیکھنے سکھانے کا کام ہو۔ جب بھی روایات کے اندر یہ بات بھی جو ہے وہ کہی گئی ہے
کہ جو شخص بھی مسجد میں آمد و رفت رکھے تاکہ مفید علم حاصل کر سکے، سکھا سکے، اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہوگا جس نے حج کو اپنے تمام مناسک اور شرائط کے ساتھ اختتام تک پہنچایا ہو۔ تو اب چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، آپ کی نیت یہ ہو کہ میں مفید علم حاصل کروں گی یا مفید علم حاصل کر کے دوسروں کو سکھاؤں گی، تو اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہوگا جو تمام سہولتوں کے ساتھ اتنا پیسہ خرچ کر کے مناسک حج کو تمام شرائط کے ساتھ طے کر کے جو ہے وہاں سے واپس آیا ہو۔ تو سوچیں کہ صرف ایک بار اس طرح سے آپ کا آنا جانا ہی کتنے حجوں کا ثواب آپ کو دلوا دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیے ابھی تھا کہ مدرسے میں جو ہے نا اس میں کوالٹی ٹائم آپ کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے، اور اوقات فراغت کا جو ہے وہ آپ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ خود طالب علم کی ناکامی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک۔ اچھا، ابھی لیکن اس سے پہلے ہاں ایک بات اس کے اندر اور بتا دی جائے آپ کو کہ مدارس میں جو کوالٹی ٹائم ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا شیخ غلام علی وزیری صاحب قبلہ کس قدر ہمارے یعنی بہرحال آج کل تو نہیں آ پا رہے ہیں ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، لیکن پروردگار عالم ان کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ قائم رکھے ہم آپ کے سروں پر۔ وہ یعنی جب جس وقت نجف پڑھنے گئے تھے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں، تقریباً ایسی کوئی 4 سال مولانا نے صرف نجف میں گزارا ہے۔ تو مولانا جو تھے یعنی لیکن اتنا زبردست کوالٹی ٹائم انہوں نے وہاں پر گزارا مدرسے کے اندر نجف میں کہ صرف 4 سال میں ہی اتنا کچھ انہوں نے اپنی شخصیت کو بنایا۔ اور ابھی کس طریقے سے وہ خود بتاتے ہیں اکثر پرمزہ انداز میں کہ مجھے عربی بولنی نہیں آتی تھی، ظاہر ہے میں پہلے وہاں پر گیا تھا نیا تو میں عربوں کے ساتھ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی اس طرح سے بعض اوقات عربی بولتا تھا کہ وہ لوگ ہنستے رہتے تھے میری عربی کو سن کر، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لگے رہے اور صرف آپس میں کہتے تھے، ہم بات بھی کرتے تھے تو سب عربی میں کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی بہترین عربی سیکھ گئے کہ ایک حج پہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ میں مولانا بڑا حیران ہوا کہ مولانا بھی حج پہ آئے ہوئے تھے تو اتنی زبردست مولانا کی عربی ہو گئی ہے کہ ایک تو جب جنت البقی جاتے تھے اور وہ متووں کے ساتھ جو ہے بحث کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ذرا ہو جاتی تھی بحثیں، اب تو خیر وہ گرفتار وغیرہ کر لیتے ہیں، تو ایسی زبردست عربی میں ان سے بحث کرتے تھے کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ شخص پاکستانی ہو، کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم عرب ہو، اتنی بہترین عربی۔ حتیٰ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سائیکل کے اندر وہ جہاں پر وہ ہوا بھری جاتی ہے اس کے اندر ایک خاص ایک چیز لگتی ہے کوئی، اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں، اس چیز کے متعلق بھی مولانا کو اس کا عربی نام پتا تھا، یعنی ایسی مثال دے رہے تھے۔ تو مدرسے میں وہاں جو جتنے بھی سال رہے وہ نجف میں 4 سال وہ انہوں نے بہترین کوالٹی ٹائم گزارا۔ جیسے علامہ طالب جوہری صاحب ہیں نجف میں رہے، نجف میں ابھی بھی میرا خیال تقریباً شاید 91 برس کی عمر میں علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کا انتقال ہوا ہے، اور نجف میں جب وہ تھے تو انہوں نے بھی بہت زیادہ وقت نجف میں نہیں گزارا، 4 یا 5 سال مشکل سے انہوں نے نجف میں سنا ہے کہ وقت گزارا تھا، لیکن اسی کے اندر ہی اتنا علم حاصل کیا اور اس قدر کہ آیت اللہ باقر الصدر اور آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں قرار پائے، بلکہ آیت اللہ باقر الصدر کے تو بڑے خصوصی شاگرد تھے اور ان کے ساتھ بڑا ان کا ایک ہنسی مذاق اور اس طرح کا وہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہرحال اسی مدرسے کا جو پیریڈ تھا اس کو بہترین کوالٹی کے ساتھ انہوں نے اس کو اویل کیا، یعنی مکمل جیسے علامہ ذیشان حیدر جوادی ان لوگوں کے کلاس فیلو تھے، علامہ مولانا غلام علی وزیری وغیرہ کہہ رہے ہیں ہمارا روم اور علامہ ذیشان حیدر جوادی کا روم بالکل ساتھ نجف میں ہوا کرتا تھا، کبھی بھی لائٹ اس شخص کے کمرے کی بند ہی نہیں ہوتی تھی، جب بھی ہم جا کے کھول کے دیکھتے تھے وہ تصنیف و تالیف تراجم کے اندر مصروف رہتے تھے، سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ شخص سوتا کب ہے آخر، یعنی اتنا بھرپور وقت انہوں نے وہاں پر اس پہ گزارا ہے، بالکل مدرسے میں پڑھنے کا جو ٹائم ہے اس کو انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو یہی آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ اب جب آپ آ گئی ہیں چند سال جو ہیں اسے بھرپور گزار لیجئے، آپ کی پوری زندگی ٹائم بنا دے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بس آئے ادھر سے ادھر وین کی سیر کی، آپس میں باتیں کی، چھالیاں والیاں یہاں پہ کھائیں اور وہاں چلے گئے گھر واپس، بہت زیادہ ایسا کوئی اپنے خاص کوئی بس یہ ٹائم گزر جائے گا ایسے ہی۔ تو اس ٹائم کو بالکل ضائع نہیں ہونے دیں، اپنے اوقات فراغت کو خوب استعمال کریں،
گھر میں بھی آپ کا بھی ٹائم ہو, آپ کے گھر میں ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. جو ہمارے استاد محترم بالکل صحیح بات کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے ہاتھ سے آج موبائل فون لے لیے جائیں تو ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے پاس. ٹی وی, موبائل فون یہ اگر ہٹا دیے جائیں تو بالکل ٹائم ہی ٹائم. ایک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے گھر میں لائٹ چلی گئی اور کسی کا بھی کوئی استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا, تو ہم سب لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ کافی اچھے افراد ہمارے گھر میں موجود ہیں, بہت اچھا لگا ان کے ساتھ, بڑے اچھے افراد جب آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی. کیونکہ عام طور پہ اب یہ ہونے یہ لگا ہے کہ ہاتھ میں ہو تو آپس میں بھی کچھ کہنے کے بجائے کہ یہ فلاں چیز لا دو, یہ بھی میسج کر کے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اوقات فراغت جو ہے آپ کی, اس کے اندر بجائے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر جائیں اور ہر وقت آپ موبائل فون سے کھیلتی رہیں, ان کو استعمال کریں, یہ اٹھا کے رکھ دیں. کسی نے بالکل صحیح کہا, ایک ڈاکٹر صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں اصول بنا ہوا ہے, ہم لوگ جو بھی گھر میں آتا ہے ایک بیگ سا بنایا ہوا انہوں نے, وہ آتے ہی دروازے کے پاس اپنا موبائل فون اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اس کے بعد جب کبھی رات وات میں یا جب کبھی ہوتا ہے تو وہ اس وقت استعمال, ہر وقت ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں ہم خوب آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, باتیں کرتے ہیں, پورا ایک شیئرنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. تو اس کو بہترین آپ کو دینی لحاظ سے بھی استعمال کرنا ہے. گناہوں کا ارتکاب کرنے سے دیکھیے یہ بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. گناہوں کا ارتکاب کا ایک یعنی انسان اگر آپ علم حاصل کرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے, کیونکہ گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ طالب علم کی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک ہے. ایک تو سب سے پہلا حملہ اس کا نا آپ کی یادداشت کے اوپر ہوتا ہے. یادداشت یعنی اس کو چیزیں یاد ہی نہیں رہ پاتی. نسیان یعنی یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ کرے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب اس سے جو ہے یعنی گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا جائے اور وہ علم دین میں بڑے مقامات بھی حاصل کر لے. پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. اس کا سب سے پہلا حملہ اسی کے اوپر ہوتا ہے, نسیان کے اوپر, یعنی نسیان پیدا ہونے لگتا ہے اس کے. اچھا, یادداشت کو کیسے بڑھایا جائے, اس پہ یہاں ہمارا ایک درس پچھلے سالوں میں ہو چکا ہے. یادداشت کو بڑھانے کے 50 طریقے, یعنی حافظہ قوی کرنے کے 50 طریقوں کے نام سے ہمارے مدرسے کے جو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا, حافظہ قوی کرنے کے 50 طریقے. تو اس میں یہ بہت ساری چیزیں 50 طریقے بیان ہوئے. تو اس میں ایک یہ بھی بہرحال ایک چیز آتی ہے کہ انسان گناہوں سے جتنا اپنے آپ کو بچائے گا اسی قدر اس کا حافظہ قوی ہوتا جائے گا. جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض کے متعلق بات کہی جاتی ہے. آیت اللہ اسحاق فیاض ہمارے کتنے اس وقت موجودہ زمانے میں فقہا میں سے ہیں ماشاءاللہ حیات. آیت اللہ خوئی کا جب وہ درس خارج سنا کرتے تھے بیٹھ کے, تو جیسے ابھی آپ سن رہی ہیں, یہ تو ایک عمومی سی بہت ہی سطحی لیول کی گفتگو ہو رہی ہے. درس خارج میں تو بہت دقیق مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. آیت اللہ خوئی جو گفتگو کرتے تھے پوری گھنٹے سوا گھنٹے کی, تو یہ صرف بیٹھ کر سنتے تھے, اور گھر آ کر آیت اللہ اسحاق فیاض پورا از اول تاخر, اس طرح ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا, بالکل آپ سن سن کے لکھتی جاتی ہیں لائن با لائن, اسی طرح سے اپنے حافظے کے ذریعے پورے درس کو لکھتے تھے اور آقا خوئی کو دکھاتے. تو آقا خوئی بھی حیران رہ جاتے تھے کہ اسی ترتیب کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ پورا درس جو ہے ایک غلطی کے بغیر جو ہے وہ لکھ کے ان کو دکھاتے تھے. تو دیکھیں یہ پھر نا حافظہ اس انداز سے قوی بھی ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم ہمیں بھی ان کے اوپر بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان کے حافظے پہ, مولانا صادق حسن صاحب قبلہ. یعنی ایسی شقیں ہیں, جب ہمیں فقہی احکام وہ سکھاتے تھے تو ہم لوگ حیران پریشان ششدر ہو جاتے تھے. ایک مسئلے کی اتنی باریکیوں کے ساتھ شقیں, اختلاف مراجع کو ذکر کرنا, اور یعنی واقعاً حیران کن ہے. تو بہرحال یہ دیکھیے ملکہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جتنا گناہوں کا ارتکاب اس کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی وہ اس کے اندر یعنی اس کا حافظہ بھی اس کا برقرار نہیں رہ سکے گا. چیز حدیثیں بھول جائے گا, فقہی احکام بھول جائے گا, اور دیگر تاریخ کی باتیں اس طرح سے. تو کوشش کریں کہ ایک ایسے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ جو بھی گناہ جیسے جھوٹ ہے, غیبتیں ہیں, اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا جائے. والدین کی نافرمانی یہ بھی طالب علموں کی ناکامی کی اہم ترین وجوہات میں سے ہے. ناکامی کی وجوہات والدین کی نافرمانی میں. اچھا, اب والدین کی نافرمانی
اس کے اندر بھی یہاں پر دیکھیے والدین کی نافرمانی، اس کے خطرناک پہلو وغیرہ جو ہیں یہاں پر اس موضوع پر ابھی پچھلی جو سیشن گزرا ہے ہمارا، اس میں 5 درس اس موضوع پہ ہوئے تھے والدین کے حقوق پر، جس میں 50 جو حقوق ہیں وہ والدین کی زندگی کے ہیں، اور 50 جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کے اگر انتقال فرما گئے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد ہیں. تو اس کے اندر وہ تمام جو ہے وہ تفصیلات اس کی جو ہے وہ بیان ہوئی تھی. تو اس میں مثلا یہ بھی بیان ہوا تھا کہ جناب آیت اللہ خوئی کی زندگی کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں، یعنی اس میں مختلف مراجع اتنے بڑے لیول تک یہ لوگ کیسے پہنچے. تو اس میں بھی جو بہت سی وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے بہت زیادہ فرما بردار تھے. آقا خوئی کے اعتبار سے اس میں ذکر ہوا تھا کہ آقا خوئی جو تھے وہ اپنے والد جب ان کے آتے تھے تو آقا خوئی اگر کبھی یعنی کہیں پہنچ گئے ہیں اور والد ابھی تک نہیں آئے تو ٹھہر کے ان کا انتظار کرتے تھے. سارے لوگ بھی رکے ہوئے ہیں کہ نہیں جب تک والد آگے نہیں بڑھ جائیں گے میں بھی قدم آگے نہیں بڑھاؤں. اتنا اپنے والد کا خیال. اس میں مثلا آیت اللہ خوئی کی کامیابی کے وجوہات ہم نے بتائیں. پھر اس کے اندر انہی دروس کے اندر ہے کہ مثلا آیت اللہ مرتضی مطہری ان کے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی اپنے والدین کو خوش کر کے حاصل کی. یعنی اب جو طالب علم ناکام ہوگا یہ اپنے والدین کو خوش نہیں کر رہا ہوگا، یہ جو ہے مثلا یہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوگا، یہ کبھی بلند مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خامنہئی وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تعلیمی سلسلے کو چھوڑ کر اپنے والدین کی خدمت کے لیے واپس آ گیا تھا، جبکہ میرے پاس بہت زیادہ مواقع تھے کہ میں قم میں رہ جاتا. اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں ابتدائی اس میں جوانی میں، اور کہہ رہے ہیں میں بہت آگے بڑھتا جاتا. تو ہم نے وہ تمام واقعات اس کے اندر جو ہے وہ بتائے تھے. آیت اللہ بروجردی کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے والدین کی انہوں نے بات مانی اور اتنے بڑے علمی مقام تک گئے. اور اس طرح سے بہت سارے علماء کا اس انداز سے تذکرہ کیا. آیت اللہ مرشی نجفی کی کامیابی کے وجوہات کیا تھیں. تو وہ اس میں سب کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ بہت زیادہ اپنے والدین کے فرما بردار افراد ہیں. تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے گھروں میں طالب علموں کو کہ والدین کی بڑی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، والدین سے بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں. یہ الگ سے ایک چیز ہے. ایک ہوتا ہے ویسی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہیں ماننا، لیکن کوئی زبان وبان نہیں چلا رہے لیکن بات نہیں مان رہے، اس کے بھی اثرات ہیں. لیکن بد کلامی کر رہے ہیں، ان سے بلند آواز سے بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر غصہ ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ توفیقات کو آپ کو چھینتا چلا جاتی ہے یہ چیز. تو والدین سے بد کلامی کرنا یہ بھی ناکامی کی وجوہات میں سے. یہ طالب علم کبھی بھی پھر نہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جو والدین یعنی اتنی بیسک چیز لوگ سوچتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے پڑھائی سے. جی بہت تعلق ہے. یہ اگر والدین کو آپ نے خوش نہیں کیا یا ان کے سامنے، دیکھیے والدین تو بیچارے معافی کرتے رہتے ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس سے طالب علم یہ سمجھے یا کوئی بھی شخص یہ سمجھے جو طالب علم نہیں بھی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تو ایک عام سی بات ہے، اور گھر میں اس طرح سے ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کی نیکیوں کی توفیقات ہاتھ سے نکل جائیں گی. کتنی دنیاوی طور پر اپورچونیٹیز یا فائدے جو اس کو حاصل ہو رہے ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اسے آئندہ زندگی میں کیسی مشکلات ہوں گی جو ہو سکتا ہے امیجیٹ نقصان نہ ہو، لیکن اس کی اب وہ چیز اپنی اولادوں کے اندر دیکھے مکافات عمل بھی ہوتا ہے. یہی اولاد اس کے اوپر چیخ رہی ہوتی ہے جو اپنے والدین پر آج سے پہلے بد کلامی کر رہا تھا، ابھی اس کی اولاد اس کے اوپر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. یہ طالب علموں کی ناکامی کی وجوہات میں سے ہے کہ اپنے والدین کو ناراض کر کے رکھتے ہیں اور ان سے بد کلامی کرتے ہیں. اسی طریقے سے مال حرام کا استعمال. مال حرام اگر دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مال حرام اگر جسموں کے اندر جاتا رہے تو یہ بھی کبھی علمی طور پر طالب علم جو ہے نہیں آگے صحیح طور پر نہیں بڑھ سکے گا. مثلا آپ کے لیول کے اوپر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جناب مثلا خمس آپ کے مال کے اوپر واجب ہے، آپ کو جیب خرچ ملتا ہے، آپ وہ نہیں اس کا خمس نہیں نکال رہی ہیں، صحیح مسائل آپ نے حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں، حرام اسکیموں کے اندر مثلا پیسہ لگایا ہوا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، یا اور اس انداز سے کاروبار گھر میں مثلا کوئی شخص کر رہا ہے، یا خواتین بھی اب اس کے اندر آ گئی ہیں، فقہ کے مسائل کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں اور مال حرام آ رہا ہے اس کے اندر، تو یہ جتنی بھی کوشش کرے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا اور یہ کبھی بھی آگے اتنا نہیں بڑھ سکتا ہے یہ شخص جب تک کہ یہ اپنی غذا کو پاک نہیں کرے گا. یعنی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک ہے کہ مال حرام اس کے جسم کے اندر جا رہا ہے. دیکھیے بعض اوقات اس کے برخلاف ہمارے ہاں ایک درس اس پہ بھی ہو چکا ہے، کربلائی کاظم ساروقی.
کربلا کاظم ساروقی وہ تھے کہ جو یعنی بالکل جاہل مطلق تھے، یہاں تک کہ وہ الف بے وغیرہ بھی ان کو پڑھنی نہیں آتی تھی، حروف کی شناخت بھی نہیں تھی. لیکن کیا تھا کہ ان کے علاقے کے اندر کوئی شخص آیا تھا اور کوئی عالم آئے اور انہوں نے خمس نکالنے کی اہمیت پر تقریر کی کہ مال حرام ہو جاتا ہے اگر انسان خمس نہ نکالے. تو اپنے والد کے پاس گئے کہ ہم کھیتی باڑی کا جو کام کرتے ہیں اس میں ہمیں بھی خمس یا مالی واجبات نکالنے چاہیے، زکوٰۃ وغیرہ. والد نے ان کے منع کر دیا تو یہ والد کو چھوڑ کر چلے گئے کہ نہیں میں مال حرام نہیں کھا سکتا. والد پھر منع کہ ان کو واپس لائے، اچھا میں خمس نکال دوں گا. جب واپس آ گئے تو دوبارہ پھر والد نے نہیں نکالا، یہ والد کو پھر چھوڑ کے چلے گئے. تو صرف اتنا کہ میرے مال حرام میرے جسم کے اندر نہ جائے، اس کا انہوں نے پکا ارادہ کیا. اور ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ ایک لحاظ سے ان پہ غشی سی تاری اور جب وہ اس غش سے یا سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ان کو پورا قرآن حفظ تھا از اول تا آخر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یعنی کیا کہ پھر علماء نے یہاں پہ بڑا تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ان کی سیرت کے اوپر لیکچر بھی ہو چکا ہے. علماء نے ان کی کیسی ٹیسٹنگ کی، ان کو ایک ایک حتیٰ کہ وہ کیونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہاں تک کہ عربی جملوں کو قرآن کی آیات کے ساتھ مکس کر کے بھی انہوں نے پیش کیا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن ہے. وہ کہتے تھے کہ ایسی نورانیت اور نور نکلتا ہوا قرآن کے الفاظ میں محسوس ہوتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کون سی چیز قرآن ہے، چاہے میں پڑھ بھی نہیں سکتا باقی اور چیزیں کی کیا لکھی ہوئی ہیں. تو وہ اگرچہ یہ قرآن بھی عربی میں ہے، وہ عربی کے عام الفاظ بھی عربی میں ہیں، لیکن وہ تشخیص کر کے بتا دیتے تھے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ مال حرام سے اگر وہ انسان اپنے آپ کو بچائے تو دیکھیں علوم قرآن کا ایک حامل شخص کربلائی کاظم ساروقی، ساروق کا جو علاقہ ہے، ان کے موضوع کے اوپر ایرانیوں نے کافی فلم وغیرہ بھی بنائی ہے اور اس طرح سے. تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے کیونکہ مال حرام جب بھی جسم کے اندر جائے گا یہ توفیقات کو جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے. پھر نہ آپ کو پڑھائی میں خاص دل لگتا ہے، اگر پڑھانے بیٹھ بھی جائیں تو وہ ریٹین نہیں رہ پاتا ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں ہو پاتا ہے، بہرحال فروٹفل نہیں ہوتا ہے نتیجہ. تو مال کو اپنے ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے. شوہر وغیرہ بھی اگر اس قسم کے اموال لا رہے ہیں گھر میں ان کی بھی چیک کریں. یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے اور یہ جیسا بھی مال لے کر آئیں گے ہمیں اس سے کیا، ہم تو اپنا کھاتے پیتے رہیں گے. نہیں، آپ کو ان کا بھی کومک کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچوں وغیرہ کی بھی جو صاحب یعنی اولاد ہیں اور ان کی تربیت بھی میں بھی اس طرح کے اموال آ جائیں کہ جو کہ مشکوک ہوں یا حرام ہوں. پھر ایک اور چیز ہے غیر منظم زندگی گزارنا. یہ خود طالب علم کی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک ہے، غیر منظم زندگی. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ مثلا نہ کوئی سونے جاگنے کا کوئی خاص ٹائم ہے، نہ کوئی پڑھنے کا کوئی خاص ٹائم ہے، رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں، صبح دیر تک سو رہے ہیں. ایک عجیب سا ایک لائف سٹائل جو بہت سارے گھروں کا جو ہے اس انداز سے نظر آ رہا ہے. یہ غیر منظم زندگی، اس میں بھی رہ کر طالب علم کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. یہ جب تک ایک منظم لائف کو اپنی پڑھنے لکھنے کے اس کے خاص اوقات ہوں، کچھ ورزش کے اوقات ہوں، کچھ جو ہے وہ دیگر عبادات کے اس کے اوقات ہوں، میل جول کے، سیر و تفریح کے، سب کو اگر وہ صحیح طور پر ایک منظم زندگی گزارے گا تو وہ حاصل کر سکے گا صحیح طور پر علم کو. ورنہ کیا ہوگا، غیر منظم زندگی میں کبھی وہ یہ اس کے ناکامی کی طرف اس کو لے جائے گا. یعنی اگر آپ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی میں بس کبھی بھی بیٹھ کے اٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں. نہیں، جب تک منظم لائف نہیں ہوگی آپ کی، آرگنائزڈ لائف نہیں ہوگی، یہ سونے جاگنے کے ٹائمنگز آپ کے صحیح نہیں ہوں گے، ہر چیز کا ڈیوائیڈڈ زندگی نہیں ہوگی، مختلف خانے ہونے چاہیے جس میں جیسے جو میں نے ابھی گنوایا آپ کو کہ آرام کا بھی یہ وقت ہے، پڑھنے لکھنے کا یہ وقت ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا، تعلیم حاصل کرنے کا، سیر و تفریح کا. اس طرح سے کر کے جب تک کمپارٹمنٹ میں زندگی کو نہیں لے کے جائیں گے منظم طور پر، تب تک صحیح علم حاصل نہیں ہوگا. یہ جو غیر منظم زندگی ہے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے علمی زندگی کو. اچھا، اسی طرح سے ایک اور بھی طالب علم کے لیے غیر واضح ہدف زندگی. بھائی آپ کا ٹارگٹ کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ یعنی آپ کو بالکل غیر واضح، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے کہ میں کیا، یعنی مجھے طالب علم اگر دینی طالب علم بھی ہے تو کہاں تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے آگے کس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے، میرے اپنا ذوق کیا ہے. بہت سے طالب علموں کا ممکن ہے جیسے فقہی ذوق ہو، بہت سو کا اخلاقیات کا ہو، بہت سے لوگوں کا یہ چیریٹی وغیرہ کے کام کا ذوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا
کسی انداز کا ذوق ہوتا ہے, کسی کا کسی طرح کا ذوق ہوتا ہے, کچھ کا قرآن تفسیر اس طرح کا ذوق ہوتا ہے. پھر اسی میں یعنی بنیادی علوم حاصل کرنے کے بعد جو ہر شخص کی ضرورت ہے, پھر اسپیشلائز کرنا یا کوئی اپنی زندگی کا خاص واضح ہدف بنانا. یعنی اس کے سامنے واضح ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کام کیسے کرنا ہے, اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو. یہ کیا کہلاتا ہے؟ غیر واضح ہدف زندگی. یا تو ہدف زندگی نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں اس کا زندگی گزارنے کا, یا غیر واضح ہے, یعنی آبویس نہیں ہے, واضح نہیں ہے, اسے خود بھی کلیئر نہیں. اسے پوچھا جائے بھائی زندگی گزارنے کا ہدف کیا ہے, تو ہکا بکا ہو جائے, واقعی کیا ہے, بس جیسا گزر رہی گزارتے چلے جا رہے ہیں. کبھی سہیلی جا رہی تھی تو آپ نے بھی مدرسے میں داخلہ لے لیا, آئے کچھ سال یہاں پر پڑھے, ہوا ٹھنڈی ونڈی لگ رہی تھی, وین میں آتے جاتے جو ہے بات چیت اچھی ہو جاتی ہے, ایک سوشلائزیشن ہو جاتی ہے آپ کی, تو آپ نے وہ کر لیا. لیکن یہ غیر واضح ہدف ہے زندگی. اچھا, اسی طرح سے علم حاصل کرنے کا کوئی منظم پروگرام نہ ہونا. مثلا کتنے گھنٹے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کس سے پڑھنا ہے, ان پڑھنے کی چیزیں کہاں سے حاصل کرنی ہیں, کوئی بھی منظم پروگرام نہیں. بس یہاں کے کچھ درس ہو گئے, اس کو جا کے دہرا لیا, ایگزام کے اندر ان کو پریزنٹ کر دیا. یہاں ظاہر ہے ہفتے میں ایک کلاس آپ کے 3 گھنٹے کلاس ہوتی, 2 کلاسز ہو جائیں گی, پھر پورا آپ کے پاس 6 کے 6 دن خالی پڑے ہوئے ہیں. ان کو آپ کو کیسے گزارنا ہے, کیسے اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے. صرف یہی نہیں کہ آپ اس پہ اکتفا کریں گے بس یہ 2-3 گھنٹے آپ نے یہاں پر 3 گھنٹے اگر ہفتے میں پڑھ لیے تو کافی نہیں. یہ تقریباً ہمارا صرف یوٹیوب جو چینل ہے مدرسے کا, اسی کے اوپر 12,000 لیکچرز موجود ہیں, یعنی صرف, اور لاکھوں پوسٹ تو ہماری یعنی اس کے اوپر ہوں گی, جس میں فقہ, احادیث, اخلاق, علماء کی سیرت, عقائد اور مختلف چیزیں جو ہیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی, جو فیس بک وغیرہ کے پیج ہیں ہمارے. تو یعنی اس میں اگر کوئی منظم آپ پروگرام بنائیں تو روزانہ آپ کہیں کہ بھائی میں روزانہ ایک درس کم سے کم سنوں گی, فقہ کا, اخلاق کا, یعنی اتنی ورائٹی ہے اس کے اندر, وہ آپ کو سرچ کرنا بھی اس میں آنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ہم حیرانگی ہے کہ ویسے تو ہر وقت ان کے موبائل فون ہاتھ میں ہے اور ہر وقت کمپیوٹر کی معلومات ہیں, لیکن اکثر ہم سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کا لنک دے دیجئے, اس درس کا لنک کون سا ہے. یہ نہیں کہ بھائی وہ جو اس کے سرچ کا جو آپشن آ رہا ہے اس میں آپ کلک کریں, اس کے اوپر ٹائپ کر لیں جو آپ کو عنوان چاہیے, وہ خود ہی نکال کے آپ کو دے دے گا. نہیں, وہ اتنے عرصے کے ہر وقت ہاتھوں میں موبائل فون ہونے کے بعد بھی اتنے یعنی پیچھے اس کے اندر ہیں کہ وہ سرچ کر کے بھی نہیں نکال سکتے. تو اتنا کچھ مواد اس میں موجود ہے. ہمیں تو یعنی واقعتاً جو موجودہ دور ہے, کسی شخص کے پاس اس نے کوئی عذر شرعی نہیں چھوڑا ہے کہ قیامت کے روز آپ عذر پیش کریں گے, پروردگار کیا کروں, یہ مسئلہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو یعنی آپ کے ہاتھ میں ہر وقت چیز ہے. ہر موضوع کے مسائل, چیزیں, علماء کے واٹس ایپ نمبر, حتیٰ کہ مراجع کے واٹس ایپ نمبر, ان کے ویب سائٹ, کوئی بھی سوال آپ پوچھیں وہاں سے فوراً جواب بھی آ جاتے ہیں. یعنی اس کے باوجود آپ کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا, یعنی یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. یہ جب تک آپ علم حاصل کرنے کا کوئی منظم پروگرام آپ نے نہیں رکھا کہ مجھے روزانہ کتنا پڑھنا, ظاہر ہے 24 گھنٹے آپ کو ایک تعین کرنا چاہیے کہ بھئی 1 گھنٹہ تو کم سے کم میں روزانہ نکالوں گی. یہ تو میں طالب علمی کے لحاظ سے بہت ایک منیمم ٹائم میں نے آپ کو بتایا, ورنہ 1 گھنٹہ تو سن کے گزر جاتا ہے, نوٹس بنانے, کچھ کرنا ہے. لیکن بہرحال آخرت میں زندگی تو گزرتی چلی جا رہی ہے, تیزی کے ساتھ آپ کو گزار رہی ہے زندگی. یعنی جیسے حدیث میں آیا نا کہ وہ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو گویا ایک تیر اپنے کمان سے نکل چکا ہے, اب یہ ہدف تک پہنچے گا, یعنی موت واقع ہو جائے گی. یہ جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں نا بیچ میں, یہ اس تیر کے گزرنے کا زمانہ ہے. وہ جو ہوا کے اندر یہ تیر چلتا ہوا جا رہا ہے نا, مثلا معلوم ہے کہ کوئی شخص جناب وہ دشمن اس کو جو مارنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں, اب وہ ہوگا کہ جناب وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے, آرام سے ٹی وی لگا کے جو ہے نا وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے اور گانے سن رہا ہے. اس کو تو فکر ہو جانی چاہیے بھائی وہ تو مارنے کے لیے نکل چکے ہیں مجھے, اب میں اپنی حفاظت کا انتظام کروں. وہ تیر نکل چکا ہے کمان سے, یعنی جو زندگی ہم پیدا ہو گئے ہیں, اب یہ تیر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, کبھی بھی اپنے ہدف پہ لگ جائے گا اور ہمیں دنیا سے جانا پڑ جائے گا. تو اس میں ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, منظم زندگی گزاریں. اس میں ابھی آگے چل کر ہم ہوگا, یہ بات بھی اس میں آئے گی کہ دیکھیے میں کئی دفعہ پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہوں, ہمارے ظاہر خاندانہ بہت بڑے ہو گئے. اب جو ہے ہر خاندان کی ہر تقریب کے اندر ہر شخص کے شریک ہونا ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں. مثلا انہوں نے کہا پوری فیملی آئیے گا مثلا,
اور آپ کہیں گے بھائی انہوں نے تو پوری فیملی کو بلایا تھا، ان کے ہاں بھی جا رہے ہیں، ان کے ہاں بھی جا رہے ہیں، کسی جگہ آپ تیار ہو کر جاتی ہیں، کب سے شام سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، رات گئے وہاں سے آپ واپس آتے ہیں، پورا آپ کا وہ ٹائم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کو منظم زندگی میں آپ کو بہت اپنی پرائیورٹیز دیکھنی پڑیں گی، کہاں جانا واقعتاً بہت ضروری ہے آپ کا، اور کہاں اسکپ کر سکتے ہیں، کہاں ڈیوائیڈڈ لوگ ہو کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً ایک دو افراد خاندان کے چلے گئے تو آپ کا جانا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے پروڈکٹیو کسی طریقے سے آپ لوگوں کی آپ چھوڑیے، وہ ریاکارانہ بہت سے آپ کو جملے مل جائیں گے، ارے آپ آئے نہیں، ہم نے آپ کا بڑا انتظار کیا. کوئی آپ کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا. یہ سب ایسی بیوقوف بنانے والے جملے، اور انتظار کر بھی وہاں کسی کو بھی کسی کا ہوش نہیں ہوتا ہے، وہ بس ایک تکلفانہ اس قسم کے جملے ہوتے ہیں. تو اپنے نا اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھیں کہاں میرا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، وہ آپ اس کو کٹ ڈاؤن کریں اس وقت کو، اور پروڈکٹیو جو ہے وقت کو گزاریں. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ ہے طالب علموں کے ساتھ جو اب آپ تو خاص طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے، یا تو مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں یا بہت کم مطالعہ کرتے ہیں. مثلا میں آپ سے اگر کسی خاتون سے پوچھوں کہ آپ کوئی ایک کتاب اس کا نام ایسا بتائی جو آپ نے از اول تا آخر مکمل پڑھی ہو، تو شاید ہی آپ میں سے کوئی اچٹتے پچٹتے 2 4 بیچ کے 5 10 صفحات ہم نے مختلف کتابوں کے اس طرح سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یا تو یہ تو ترک مطالعہ ہے، جیسے میں نے ان کے متعلق کہی تھی جب وہ الغدیر لکھ رہے تھے علامہ امینی، تو انہوں نے کئی لاکھ کتابوں کا اس انداز سے مطالعہ کیا تھا، اور فرماتے تھے کہ پہلے پیج سے لے کر آخری صفحے تک حرف بحرف میں نے کتابوں کو پڑھا. تو دیکھیے علوم اسی سے حاصل ہوتے ہیں. اب یہ اس سے نہیں حاصل ہوتے کہ فیس بک پہ کوئی پوسٹ آ گئی، اسکرولنگ کرتے ہوئے کوئی حدیث ہم نے دیکھ لی، کوئی آیت آ گئی. یہ اصلاً یہ مطالعہ ہی نہیں ہے، اور یہ کتابوں کا مطالعہ تو ویسے بھی موبائل فونوں ان کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ 1 2 صفحات سے زیادہ پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو یہ سب ایسی ایک وہ ہے، کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ویسے ہی برقرار رہے گی. لوگ کہتے ہیں بھائی اب زمانہ ایسا آ گیا، اب تو کتاب کی وہ ہی نہیں رہی، اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی. ہاتھ میں تو آ گئی ہے لیکن پڑھائی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر، یعنی یہ بڑے اس کے اندر مسائل ہیں. تو مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ اس کی بہت کم نہ ہو. ایک صفحہ روز پڑھ لیا، یہ بھی کوئی کیا ایک صفحہ روز، یعنی یہ تو ایک کتاب پڑھنے میں پوری زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی میں ابھی بتایا کہ محدود ہے، بہت کم وقت باقی ہے، اس کے اندر بہترین حصہ حاصل کرنا ہے علوم کا، نہ کہ فضول اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کیا جائے. اچھا، فضول گفتگو میں مصروفیات ہماری، فضول گفتگو اتنا زیادہ ہمارے اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، فضول گفتگو کے اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر ہم نے وہ کر لیا ہے کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا آیت اللہ کوہستانی کا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا. آیت اللہ کوہستانی وہ تھے جو کہ نجف پڑھ کے گئے تھے اور اس کے بعد کوہستان میں مدرسہ کھولا تھا. تو اتنا زبردست انہوں نے وہاں مدرسہ چلایا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آیت اللہ کوہستانی نے کوہستان کو بھی نجف بنا دیا ہے. یہ کہا تھا انہوں نے اپنے مدرسے میں ایک عبارت لکھ کے لگائی ہوئی تھی کہ میں فضول گفتگو کو لقمہ حرام کھانے سے کمتر نہیں سمجھتا. یعنی اگر کوئی بھی طالب علم فضول گفتگو کرتا ہے ایسے ہی جیسے لقمہ حرام کھا رہا ہو. یعنی فضول گفتگو کے یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں، ڈراموں کے متعلق، کپڑوں کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق دیکھنے میں بھی آتا ہے معاشرے کے اندر. رشتہ دار بار بار ایک دوسرے گھر جا کے گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، راتوں کو بھی رک رہے ہیں، اگلے دن یعنی ایسا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر آپ دیکھیں، ایک تو اگر عام مباح گفتگو بھی ہوتی ہے تو وہ فضول ہوتی ہے. اتنا آدمی کیسے یعنی مسلسل آپس میں فضول باتیں کر رہا ہے وہ، اور اس کے اندر وہ حرام سے بھی بہت زیادہ بھر جاتی ہے. غیبتیں ہو رہی ہیں، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک ایسی یعنی یہ بھی بہت یہ فضول گفتگو تو ہم ایک عام مباح گفتگو کے عنوان سے کہہ رہے ہیں. اور اگر اس سے آگے بڑھ جائیں کہ حرام بھی اس میں شامل ہو جائے تو بالکل ہی روحانیت کو قتل کر کے رکھ دے گی یہ چیز. اور وہ ساری اس کی جتنا اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں جس میں غیبتیں بھی ہیں، جیسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا واقعہ کسی درس میں سنایا تھا کہ وہ پڑھانے کے لیے کسی جگہ گئے اور طالب علم پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اندر آئے، فوراً انہوں نے اب روحانی طور پر محسوس کر لیا اور کہا کہ یہ جگہ درس پڑھائے جانے کے قابل نہیں، کسی اور کمرے میں چلو. طالب علموں نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا اس سے پہلے جب میں یہاں آیا تو طالب علموں نے کسی کی غیبت کی تھی.
غیبت کی تھی تو روحانی طور پر یہ جگہ معنویت کو حاصل کرنے اور نورانیت حاصل کرنے کے لیے اب اچھی نہیں رہی ہے. یہاں پر اب میں پڑھائی نہیں پڑھا نہیں سکتا. اب کسی اور جگہ پھر کسی اور کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے پڑھائی کی. تو یہ جب چیزیں ہوں گی، طالب علم اور طالبات اس طرح سے فضول وقت کو لگائیں گے غیبتوں میں اور ادھر ادھر بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ، تو دیکھیے یہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا، یہ پھر اس کا خیال چھوڑ دیجئے کہ کوئی علم حاصل کرنے میں کوئی مقام، کوئی روحانیت کوئی آپ حاصل کر سکیں گی. بس ٹھیک ہے، جیسا چل رہا ہے وقت، ٹائم ضائع ہو جائے گا، دنیا سے چلے جائیں گے ایسے ہی. تو وہی ہے عادلانہ پروردگار نے تقسیم کی ہوئی ہے، وہی ٹائم جو سب مجتہدین، مراجع، بڑے بڑے علماء، دین کے خدمت گزاروں کو ملا ہے، وہی آپ کو بھی ملا ہوا ہے، وہی ہمیں ملا ہوا ہے. اگر ہم ان کے مطابق اس ٹائم کو صحیح طور پر گزار لیں گے، ان فضولیات میں نہیں گزاریں گے. جیسے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، کیونکہ آج پہلی کلاس ہے تو بہت سی پرانی باتیں بھی مجھے یاد آ رہی ہیں کہ آیت اللہ اسحاق فیاض یہاں پر ایک دفعہ کراچی بھی تشریف لائے تھے. تو جس تقریب میں بھی وہ جاتے تھے بہت ہی مختصر گفتگو فرماتے تھے، بلکہ آنکھیں بھی ان کی جھکی رہتی ہیں، زیادہ تر اوپر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. یعنی کس طرح سے اپنی روحانیت کو بچا، کیونکہ ظاہر ہے جب اگر ہوگا نا تو ادھر سے ادھر عالموں میں بھی ہوتا ہے کہ فلاں کے متعلق کوئی گفتگو کر دی جائے، کسی اور عالم کو کوئی کان میں اس طرح کی چیز بھی نہ پڑے ان کے. اس سے جیسے ابھی آپ نے سنا تھا کہ اتنی قوی روحانیت اور اتنا یادداشت اور ان کا حافظہ کہ پورا جس کو فوٹوجینک میموری جس کو کہا جاتا ہے نا، یعنی ایک حرف بحرف اسی ترتیب کے ساتھ. کوئی مثلا میں آپ کو کہوں کہ میں نے شروع میں جو 5 جملے بھی کہے تھے تقریر کے شروع میں، آپ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیجئے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گی. ٹھیک ہے کچھ مفہوم ہو جائے گا لیکن پورے ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ تو در سے خارج پورا 1-1.5 گھنٹے کا اس طرح سے لکھ لیا کرتے تھے. تو وہ اسی وجہ سے تو یہاں پر آتے تھے تو بالکل خاموش رہتے تھے، زیادہ تر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. تو فضول گفتگو میں اپنی مصروفیات کو یہ کوشش کریں. یہ بہت مشکل کام ہے ویسے خواتین ہونے کے اعتبار سے کہ جو ہے زبان کے اوپر اتنا کنٹرول، لیکن بہرحال اگر کوشش کی جائے تو حاصل ہو سکتا ہے. مرد بھی اب اس میں کم نہیں رہے فضول گفتگو وغیرہ کے اندر. یہ نہیں کہ ان کو کوئی استثناء ہو رہا ہے، جو بھی مرد و عورت میں سے ان فضولیات میں پڑے گا طالب علم وہ ان چیزوں میں نقصان اٹھائے گا. سستی اور کاہلی یہ بھی طالب علموں کی ناکامی کی اہم ترین وجوہات میں سے. سستی کاہلی یعنی یہ اس طرح سے ہے یہ کہ بس آپ یہ سمجھیے کہ یہ اگر بہت سنسیئر بھی ہے لیکن سست اور کاہل ہے تو یہ کبھی بھی کسی مقام تک حاصل نہیں کر سکے گا. لائن آف ایکشن، ڈائریکشن اینڈ اسپیڈ. میڈیکل کالج میں ابتدائی زمانے میں ہم جب داخلہ ہوا تھا تو ہمارے ایک سینئر نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لائن آف ایکشن یعنی طریقہ کار آپ کا صحیح ہو، ڈائریکشن صحیح ہو، پتہ چلا آپ بالکل برخلاف سمت میں اگر سفر کر رہے ہو جس طرف آپ کو جانا ہے، جتنا آپ بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تیسری چیز ہے اسپیڈ بھی صحیح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کچھوے کی رفتار سے چل رہے ہوں. آپ کو کرنا ہے علمی سفر طے اور پتہ چلا کہ 1 سال کے اندر آپ نے ایک کتاب بھی ختم نہیں کی ہوئی یا بہت ہی مختصر علم حاصل کیا ہوا تو بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ سستی اور کاہلی جو ہے نا یہ بہت ایک خطرناک ایک چیز ہے، اور یہ آپ کو کوئی بھی یعنی آپ کے سارے علمی کیریئر کو ختم کر کے رکھ دے گی. تو اس سے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑانا ہے. اس کے بھی کچھ طریقے ہیں لیکن آج نہیں آ پائیں گے وہ. یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ دین میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لو ورنہ تمہاری ناقص عقلیں تمہیں گناہ کی طرف لے جائیں گی، گناہ کی طرف. تو دین میں خاص طور پر سستی سے کام نہیں لینا. اچھا دین میں سستی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ چلیں طالب علم کے پڑھائی میں سستی کر رہے ہیں. ایک عام طور پہ بھی ہوتا ہے، مثلا سست اگر ہے نا تو نمازوں میں بھی سستی. آپ کوشش کرے گا بالکل آخری اوقات میں نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ خمس نکال ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ تاریخیں گزر گئی، بعد میں آ کر پوچھ رہے ہیں کہ میں نے بہت سے تو فطرہ لا کر یہاں دے رہے ہوتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس، ابھی عید گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک فطرہ نکال رہے ہوں، جو کہ شب عید نکل جانا چاہیے، روز عید ظہر سے پہلے تک لاسٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ دین کی سستی، قومس نہیں نکال رہے ہیں، اتنا تاخیر سے نکال رہے ہیں، تو نمازوں کو اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو علم دین میں بھی اس طرح سے ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا آرام
اور بیکاری کی طرف رغبت کرنا اور پھر سعادت حاصل کرنے کا خیال دل میں رکھنا یہ غلط اور بیہودہ خیال ہے. یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. یعنی ہر وقت، یعنی جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے نا تب تک آپ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پورا آپ کہیں کہ مکمل اس کے ساتھ میں گھر پہ آرام و سکون، ہر تمام آسائشیں، جب تک آپ اپنے آرام کو ترک نہیں کریں گی، اپنی آسائش کو ترک نہیں کریں گی، تب تک آپ یعنی اگر انہی کی طرف رغبت رہے گی. اور پھر یہ خیال امیر المومنین فرماتے ہیں پھر یہ خیال ہو کہ میں سعادت کو حاصل کر لوں، یہ بالکل ایک لغو اور بیہودہ خیال ہے. یہ دو چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی. کہا جاتا ہے نا کہ العزیمہ والعلیمہ جو ہے وہ الولیمہ، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتا. عیش کوشی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا. کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. جب تک آپ اس کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کریں گی تب تک آپ مثلا کبھی لائٹ گئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے بغیر پنکھے کے بھی آپ کو پڑھنا پڑے. یہاں تو اب اتنی سہولیات اب ہو گئی ہیں، ورنہ اے سی بھی نہیں تھا، انتہائی شدید گرمی، کوئی وینٹیلیشن کا انتظام نہیں دوسری جگہ پر، وہاں پہ بھی لڑکیاں پڑھتی تھیں. اور ہم نے نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ وہ اس سخت ماحول کے اندر جنہوں نے علم حاصل کیا تھا وہ زیادہ پروڈکٹیو رہیں بنسبت ان لڑکیوں کے جنہوں نے آسائش میں علم حاصل کیا. ایک میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک کراچی میں ایک دینی مدرسہ لڑکوں کا اس انداز سے بن بھی چکا تھا کہ جس میں منتظمین نے کہا تھا میں نے تمام سہولیات مہیا کریں گے. ان کے بیڈ کے پاس انٹر کام ہوتا تھا، بہترین کھانے اور بادام اور ناشتے میں اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی ہر طرح کی سہولت ان طالب علموں کے لیے جو پرووائڈ کی تھی. اور کچھ ہی چند سالوں کے اندر عیش کوشی اور یہ سب کچھ ہوئی طالب علموں میں، یعنی کیونکہ مشقت کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اتنی ساری ان کو آسائی، یہاں تک کہ وہ مدرسہ بند کرنا پڑ گیا. یعنی یہ والی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا طالب علم کی ناکامی کی وجوہات میں سے ہیں سستی اور کاہلی کا ہونا. اور پختہ ارادوں کے ذریعے انسان اس سستی کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ بھی حضرت امیر کا جملہ ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سستی اور کاہلی سے کیا ہوتا ہے عمر تباہ ہو رہی ہے اور آخرت میں پشیمانی ہو رہی. وہاں سوچے گا کاش میں اس کو ضائع نہ کرتا، تھوڑی سی تو زندگی تھی، تھوڑی مشقت کر لیتا، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرتا، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تبلیغات کرتا. زندگی تو سب کی گزرتی چلی جا رہی، کسی کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بہرحال ایک خاص مدت کے بعد سب کو جانا پڑ رہا ہے یہاں سے. تو دنیا میں بھی اگر کوئی سست ہے تو یہاں پہ بھی اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں شدید پشیمان ہوگا کہ میں نے اپنی عمر کو کیوں پروڈکٹیو طریقے سے آخرت کے اعتبار سے نہیں گزارا تھا. اچھا، اب لیکن کافی وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جو اس کا پارٹ 2 ہوگا اس میں باقی چیزیں ہم اس کے اندر پیش کر دیں گے. اور ابھی بیچ میں شاید مختصر سا اگر ممکن ہو، کیونکہ آج ولادت ہے ہمارے 2 معصومین کی، تو اس لحاظ سے چھوٹا موٹا اگر میلاد بھی ہو جائے، اور اس کے بعد غالباً شاید مجھے بھی کنفرم نہیں لیکن مولانا عامر یعصوبی صاحب قبلہ وہ تشریف لے آئے ہوں گے تو وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، سوال جواب کا بھی اب وقت نہیں رہا ہے، بلکہ انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر اس کا پارٹ 2 پیش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد.